میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، دسمبر کے آخری ایام چل رہے ہیں اور آج 25 دسمبر 2020 کی تاریخ ہے۔ دسمبر کے آخری دنوں میں ہمارے ملک کے اندر اور دیگر پوری دنیا کے اندر عیسائی اپنا ایک مذہبی تہوار مناتے ہیں جس کو کرسمس کہا جاتا ہے، کرسمس ڈے کے نام سے۔ تو اسی حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے ساتھیوں نے واٹس ایپ کے ذریعے بھی اور دیگر ذرائع سے بھی یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا اس دن 25 دسمبر کو عیسائیوں کو اس بات کی مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، ان کو ان کے اس مذہبی تہوار پر، کرسمس ڈے کے تہوار پر میری کرسمس ڈے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، ان کو کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس بارے میں ہمیں اسلام سے رہنمائی لینی ہوگی، دین سے رہنمائی لینی ہوگی، قرآن سے رہنمائی لینی ہوگی۔ تو ہمارا دین اسلام اعتدال کی راہ اپناتا ہے اور اعتدال کا ہی درس دیتا ہے۔ جہاں پر آپس میں رہنا سہنا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوں، وسیب ہو، وہاں پر تو اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ آپ نے کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھا سلوک اختیار کرنا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ مت ہو، کوئی بھی ہو۔ ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے حقوق کو غاصب کرے، اس کے ساتھ ظلم کرے، اس کے ساتھ تشدد کرے، ان کی چیزوں پر ناجائز قبضہ کریں اور ان کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں۔ اس چیز کا اسلام درس نہیں دیتا۔ مگر جب بات آتی ہے ایمانیات کی، اعتقادات کی، ہمارا اسلام جو بنیادی عقائد ہیں ان عقیدوں پر بات آتی ہے، تو پھر اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کریں یا ان کے مذہب کو فروغ دیں یا ان کے مذہبی تہواروں میں اپنے من کو اور اپنے آپ کو راضی ہونے کا اظہار کریں یا ان کے عقیدے پر ان کو مبارکباد دیتے ہوئے اس چیز کا اظہار کریں کہ ہم بھی آپ کے اس عقیدے پر خوش ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جب معاملہ آئے گا کسی بھی علاقائی تہوار کا، ملکی تہوار کا، یا کوئی بھی ان کی گیدرنگ ہو، کوئی بھی افتتاحی موقع ہو، جیسے کسی نے دکان بنائی ہے، افتتاحی تقریب رکھی ہے، کسی نے مکان بنایا ہے، کوئی دعوت رکھی ہے، کسی نے شادی کی ہے، کوئی دعوت رکھی ہے، تو ان چیزوں پر ہم ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں۔ مگر جب آئے گی بات اسلام کی اور مذہبی تہواروں کی، تو پھر اس چیز سے علماء اکرام نے سختی سے منع کیا ہے۔ یوں سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر صحابہ اکرام کے اوصاف بیان کیے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا صحابہ اکرام کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو بہت نرم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کا رہنا سہنا بھائیوں کی طرح ہے، مگر یہ کفار کے لیے سخت ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات سے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب ایمانیات کی بات آئے، جب اعتقادات کی بات آئے، جب دین اسلام کے بنیادی عقائد پر زد پڑ رہی ہو، تو پھر ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ان کے عقیدے کا پرچار نہیں کرنا چاہیے، ان کے عقیدے کو فروغ نہیں دینا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو یہ کہتے ہیں میری کرسمس ڈے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو جنا، اور یہ سراسر اسلام کے مخالف کفری عقیدہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
کہ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے واحد ہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، ذات میں تو کیا اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی۔ المالک اللہ، الخالق اللہ، الباری اللہ، المصور اللہ، الغفار اللہ، القہار اللہ، الوهاب اللہ، الرزاق اللہ، الفتاح اللہ، العلیم اللہ، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، السمیع البصیر اللہ، الحکم العدل اللہ، اللطیف الخبیر اللہ، العفو الغفور اللہ، القوی المتین اللہ، المحصی المبدع المعید اللہ، الحی القیوم اللہ، الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد اللہ، القادر اللہ، المقتدر اللہ، المقدم اللہ، المؤخر اللہ، المقسط اللہ، الجامع النافع النور، الهادي البديع اللہ، الباقی الوارث الرشید الصبور اللہ۔ یہ ساری صفات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہمیں اس لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کے طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایسے کسی بھی موقع پر جب کہ مذہب پر ہمارے زد پڑتی ہو، بنیادی جو عقائد ہے، عقیدہ توحید ہو، رسالت ہو، ختم نبوت ہو، آخرت کا عقیدہ ہو، جنت اور جہنم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو کسی معاملے میں، تو ان چیزوں میں ہمیں وہاں پر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، رواداری نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، مگر کہاں دیتا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے۔ میں نے پہلے عرض کی کہ ہم دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، مگر یہ نہیں ہے کہ اب اس حسن سلوک کا مطلب یہ لے لیں، رواداری کا مطلب یہ لے لیں کہ ہم ان کے عقیدے کا پرچار کرنا شروع کر دیں، اس پر اپنی رضا کا اظہار شروع کر دیں۔ کرسمس کی مبارکباد دینا یا اس تہوار میں شریک ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس بات کی مبارک ہو جو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ تو یہ نعوذ باللہ کفریہ عقیدہ ہے۔ فتاوی جات میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر، اس کو پتہ ہے اس بات کا، اس کا مطلب کیا ہے، جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو وہ کفریہ کلمات ادا کر رہا ہے، اس سے اس اسلام کے دائرہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں پتا تو پھر بھی کفر کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسی باتوں کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، علماء سے پوچھنا ہوگا کہ ہم ان کے تہوار میں شرکت کریں یا نہ کریں۔ میں نے عرض کی کہ ہمسایوں کے حقوق ہیں، اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق ہیں، اپنے آفس میں کام کرنے والوں کے حقوق ہیں، لیکن حقوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے عقیدوں کا پرچار کیا جائے، حقوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، حقوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسائیوں کا جو بنیادی عقیدہ ہے ہم اس کو اپنی زبان سے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب اور بہت ہی قریب لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح طور پر ہمیں یہ عقیدہ قرآن کی آیت میں سمجھا دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی کی پشت سے نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کن سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے پیدا کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اپنے حکم اور اپنے ارادے سے کن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اس لیے ایسے موقعوں پر ہمیں اپنے عقائد کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، کہیں ہم انجانے میں اس بات میں شریک نہ ہو جائیں کہ غیروں کے عقائد کا پرچار کرتے رہیں۔
क्रिसमस की मुबारकबाद देने का मतलब यही है कि हम अपनी जो तालीमात है उससे रूगर्दानी कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में हमें अकायद दिए हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हम इसका तर्जुमा जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर मुसलमान ये जानता है कि अल्लाह ताला तने तन्हा एक है, वाहिद है, कहार है, जब्बार है, अजीज है, मुतकब्बिर है, उसका कोई शरीक नहीं है। अगर हम इस मामले में जरा सी भी कोताही करेंगे तो ये हमारा इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, हमारी इस्लाम की तमाम इमारत जो है वो धड़म से नीचे आ जाएगी, मुतसलसिल हो जाएगी। अकीदा तौहीद इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। अगर हम ये कहते हैं, किसी को मुबारकबाद देते हैं ऐसे मौके पर, तो हम गलत कर रहे हैं। अब इससे कोई ये मतलब ना ले ले, ये मौलवी जो होते हैं ये बहुत मुतशद्दिद होते हैं, इनको बस यही काम है। जब मौलवी आपस में हमें लड़ाते हैं, बरेलवी देवबंदी के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, देवबंदी बरेलवियों के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, वो अहले हदीसों के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, रफा यदाइन के मसले पर जंगो जिदाल हो रहा है, मुनाजरे हो रहे हैं, एक दूसरे के गिरबान पकड़ने तक जाते हैं, आवाजें इतनी ऊंची होती हैं कि सुनने वाला बेचारा परेशान हो जाता है। मुनाजरों को जो है ना एक जंग का मैदान बना दिया जाता है। आमीन बिल जहर और आमीन बिल सिर, आमीन ऐसा कहनी चाहिए या बुलंद आवाज से कहनी चाहिए। उस वक्त तो हम इनको मुतशद्दिद नहीं कहते, उस वक्त तो कहते हैं ये मौलवी साहब तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े मुनाजर हैं, बहुत मसलक की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिनको हमारा दुश्मन करार दिया है, जब हम उनके साथ दुश्मनी की बात करते हैं उस वक्त तुम हमें मुतशद्दिद कहते हो, और अल्लाह ताला ने जिनके साथ आपस में हुस्न सलूक के साथ, आपस में रहम दिली के साथ, आपस में प्यार और मोहब्बत और मवद्दत के साथ रहने का हुक्म दिया है, हमारा अवाम का मयार भी क्या उसूल अजीब बना दिया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ताला की बात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त मत बनाना, वो तुम्हारे दुश्मन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, इनको दोस्त मत बनाना, ये उस वक्त तक तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते जब तक तुम इनके दीन पर ना चल पड़ो। वो तो अपने मकसद के लिए हमारे यहाँ आकर बहुत अच्छे अखलाक से पेश आएंगे, अपनी एनजीओज बनाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, मजलूम लोगों की मदद करेंगे, और तरह तरह से अपनी तबलीग को फरोग देने के लिए, अपने मजहब को फरोग देने के लिए आते हैं, और हम समझते हैं बड़े अच्छे लोग हैं। हमारी समझ और हमारी फिक्र और हमारा एक मयार जो है वो ऐसा बन चुका है कि जिस चीज को हमने गलत कहना था उसको सही कह रहे हैं, जिसको सही कहना था उसको गलत कह रहे हैं। और आपस में मुसलमानों को आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए, ये है इस्लाम की तालीमात। कुफरिया अकायद से बरात का अलल इलान इजहार होना चाहिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुरान के अल्फाज हैं। कुफार के लिए नरम रवैया, नरम गोशा होना ये मुसलमानों का ठीक नहीं है। उनके अकायद की बात कर रहा हूं, मैंने पहले बात समझा दी है, बाद में आने वाले बात आदि सुनते हैं फिर जो है ना उस पर एतराजात होते हैं। मैंने पहले कहा कि हम हर काफिर के साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आएंगे दुनियावी मामलात में। जब अकायद की बात आएगी, जब बुनियादी अकीदे पर जद पड़ेगी, तो फिर हम उनके साथ हुस्ने सलूक वाला मामला नहीं करेंगे। फिर सहाबा इकराम ने जो हमें दर्स दिया है, जो इस्लाम की जो तालीमात हैं, जो कुरान की तालीमात है, उन्हीं को अपनाना होगा। मतलब ये कि अब हमें कोई कहे कि तुम खत्म नबूवत पे कंप्रोमाइज कर लो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज को वो उतार कर मिर्जा कादियानी काने के सर पर रखना चाहे, हम इस पे उनके सामने जो है उसने इखलाक से पेश आए, हम उनके सामने कहें जी आप तो बहुत अच्छे हो, आपको तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपने ये क्यों किया, बड़े प्यार से बात करें, ऐसा नहीं है। ये गैरत ईमानी के खिलाफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने अजीज व अकारब रिश्तेदार और तमाम कायनात की चीजों से और तमाम कायनात से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमें
اگر کوئی شدت پسند کہتا ہے تو کہنے دیجئے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں ہمیں نرم مزاج ہونا چاہیے، میٹھی گفتگو ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جھک جانے والا معاملہ ہونا چاہیے، ماننے والا معاملہ ہونا چاہیے، پیار اور محبت کی گفتگو کرنی چاہیے، برداشت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ وہاں پر متشدد ہونا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، اور جہاں پر ہونا چاہیے وہاں پر ہم ہوتے نہیں ہیں، وہاں ہم رواداری کا درس دیتے ہیں، وہاں ہم کہتے ہیں کہ ان کا بھی عقیدہ ہے وہ اپنی جگہ، ہم تو ان کو بس اس موقع پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ ہرگز ایسے اظہار یکجہتی کی کوشش نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، اکیلے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنا ہے۔ اگر ہم ایسے موقع پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، تو ہم ان کے عقیدے کو فروغ دے رہے ہیں، ان کے عقیدے پر رضا کا اظہار کر رہے ہیں۔ آخری بات کر کے واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث کا واقعہ نہیں ہے، کہ کوئی عیسائی لڑکی کہیں فرانس کے علاقے میں یا کسی دوسرے ملک میں وہ مسلمان ہو گئی گھر والوں سے چھپ کر، اور اسی طرح ایک مسلمان تھا جو کہ بظاہر دیندار تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، سارے معاملات اس کے ٹھیک تھے، مگر جب وہ مباشرت کرتا تھا اس کے بعد جب غسل کا موقع آتا تھا اس وقت کہتا تھا کہ اس معاملے میں عیسائیوں کا مذہب ٹھیک ہے۔ وہاں پر نہانا نہیں پڑتا، غسل واجب نہیں ہوتا، فرض نہیں ہوتا۔ اس کا یہ کہنا ہوتا تھا جب وہ مباشرت سے فارغ ہوتا کہ غسل کرنے سے کتراتا تھا، کہتا تھا کہ اس معاملے میں عیسائیوں کا مذہب ٹھیک۔ اب وہ مکہ کے اندر رہتا تھا، اس کی وفات ہو گئی، اس کو دفن کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد قبروں کی کھدائی ہوئی کسی وجہ سے، لوگوں کو پتا تھا یہ اس نوجوان نیک نوجوان کی قبر ہے۔ وہاں سے کھدائی ہوئی تو ایک لڑکی کی لاش نکلی۔ واقعہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، اپنے اساتذہ سے سنا ہے، تصدیق شدہ ہے۔ وہاں سے لڑکی کی لاش نکلی۔ اب وہ لوگ پریشان حیران کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہاں تو نوجوان کو دفن کیا گیا تھا، یہ کدھر سے آ گیا۔ انہوں نے اس کی تحقیق کروائی تو وہاں پر کوئی اسی علاقے کے عالم موجود تھے جو حج کرنے آئے ہوئے تھے، فرانس کا علاقہ تھا یا جو بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو فلاں علاقے ہمارے گاؤں کی، ہمارے شہر کی لڑکی ہے، اور یہ میرے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا تھا، اس کا سارا خاندان عیسائی تھا، تو یہ تو وہی لڑکی لگتی ہے۔ انہوں نے تحقیق کے بعد پتہ چلایا وہی لڑکی تھی جو اپنے گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئی تھی، اور اس کی قبر کی کھدائی ہوئی فرانس کے اندر تحقیق کے بعد، تو وہاں پر اس نوجوان کی لاش وہاں پر پہنچا دی گئی، اور اس لڑکی کی لاش وہاں سے اٹھا کر اس مسلمانوں کے قبرستان میں پہنچا دی گئی کہ اس کا انجام عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس لڑکی کا انجام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ صرف ایک وجہ سے مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ وہ نوجوان ایک عقیدے کی، ایک بات کی ان کی تائید کرتا تھا کہ اس معاملے میں تو عیسائیوں کا مذہب اچھا ہے۔ تو اب اس نوجوان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، دنیا کے اندر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں رہنے دیا، اس کو اٹھا کر عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا، اور اس عیسائی لڑکی کو وہاں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبرستان میں پہنچا دیا۔ اس لیے ان موقعوں پر ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ اور اسی طرح نیا سال ہمارا جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ نیو ایئر نائٹ جو منائی جاتی ہے ہمارے ملک کے اندر، وہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے اندر شراب ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، اور موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں تو ویسے ہی کسی بھی موقع پر کیے جائیں، شادی بیاہ کے موقع پر بھی کیے جائیں، تب بھی منع ہے۔ تو نیو ایئر نائٹ کے نام سے نئے سال کی مبارکباد دینا، یہ اسلام کا، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، بغیر ان کی مشابہت اختیار کیے ہوئے، ان کے طریقوں کو اختیار کیے ہوئے کوئی ایک دوسرے کو محرم کے دنوں میں مبارکباد دے لے تو اس میں کچھ شاید گنجائش نکل آئے، لیکن ایسے موقعوں پر کہ جب ان کا یہ شعار بن چکا ہو، وہ کرسمس ڈے ہو، نئے سال کی مبارکباد ہو، تو ان میں شرکت بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔